اولئک یہی لوگ سنؤتیہم جلد ہم انہیں دیں گے اجرا عظیما عظیم اجر. کہتے ہیں لیکن وہ لوگ جو مضبوط ہیں علم میں، ان میں سے راسخون فی العلم میں، جو بڑے پختہ رہے، جن کے پاس نالج بھی بڑی اچھی تھی، ان میں سے جو لوگ تھے، نالج ضروری نہیں نالج ہی ہو. پھر وہی بات ہے، اگر آپ قرآن کو اسٹڈی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جو علم والے اور ایمان والے تھے وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ تم اللہ کی کتاب میں جو ہے بہت کم رہے ہو، یا تم قیامت کے دن تک بہت کم عرصہ گزار کر رہے. ایمان والا، علم والا، ایک طرف یہ بات بولی، دوسری طرف یہ بولا علم والے کیا ہوتے ہیں؟ جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہو کوئی چیز کی. صحیح ہے. تو یہاں پہ بھی جو بتایا جا رہا ہے راسخون فی العلم جو ہے، جو بہت مضبوط ہے جن کا علم، یعنی جن کے عقائد بڑے مضبوط ہو گئے، جو انہوں نے علم سے حاصل کیا ہے، یعنی باقاعدہ ان کا اپنے ایکسپیرینس ہے، جو انہوں نے اس کو فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے. اور جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے تو ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء. تو صرف علم والے ڈرتے ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بلکہ بات کی کہ وہ اکثریت لوگ امان کھاتی ہے، لوگ اللہ کے راستے سے روکتی ہے. اور کیا علماء ہی صرف ڈرتے، بلکہ آج تو علماء ہی نہیں ڈر رہے، ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری. علماء سمجھتے یعنی جو اللہ کو جان چکے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی علم سے ہی جانے، کسی بھی سورس سے، وہ علم ہی ہوتا ہے جس سورس سے ہو جاتے ہیں. تو وہ علماء اللہ سے بڑا ڈرتے ہیں، جو جان چکے نا اللہ کو، وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے. جنہوں نے اللہ کو دیکھ لیا، ان کے دل جو تھے وہ زندہ تھے، انہوں نے، ان کی آبزرویشن اتنی جو ہے وہ فاسٹ تھی، تو انہوں نے جان لیا کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی پناہ ہے نہیں. تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں جو مضبوط ہے علم میں، جو اپنے عقائد میں، اپنی اعمال میں، اور ایمان والے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اتارا گیا آپ کی طرف، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں. یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جیسے یہ لوگ تھے، یعنی ان کے دور میں اتنی کرپشن تھی، جو کچھ بھی چل رہا تھا اس کے باوجود بھی ایسے لوگ موجود تھے. تو وہ ایسے نہیں ہیں اور اللہ ان کو بہت ہی عظیم اجر دیں گے. تو آج میرے اور آپ کے بھی جو دور میں جو بھی پرابلمس چل رہے ہیں اور اتنی عجیب بدنظمی ہے، قرآن اور اس کے خلاف سارے کام کیے جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم بھی راسخون فی العلم بن سکتے ہیں نا، اگر ہم اپنے آپ کو بچا کے چلیں. اس کے بعد کہتے ہیں 163 میں انا اوحینا الیکا، بے شک ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور نبیوں کی طرف، من بعدی، اس کے بعد، واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق، اور اسحاق، ویعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب، اور ایوب، ویونس، اور یونس، وہارون، اور ہارون علیہ السلام، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی تھی، ایسے ہی جیسی وحی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف کی، اور جتنے بھی نبی آئے ان کے بعد ان کی طرف کی تھی. نوح علیہ السلام ظاہر ہے ایک مطلب سٹارٹنگ دور کے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں، ان سب کی طرف جو وحی کی گئی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہی کی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، جو اولادیں ان کی طرف بھی ویسی. عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد علیہ السلام، ان کو اگر زبور بھی دی تھی تو وہی ان کے اوپر بھی ویسی ہی کی گئی تھی جیسے ہمیشہ کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی گئی. یہ تمام باتیں ایک آیت میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ جو شروع میں ہم نے آیت پڑھی تھی، فرق نہیں کرو اللہ رسول کے درمیان. تو جو رسول دیے گئے وہ تو ایک ہی جیسی چیزیں دیے گئے، وہ تو صرف ایک زمانوں کا جو اختلاف تھا اور ڈفرینٹ ایرا میں وہ رسول آئے تو اس کے حساب سے ان کی مزید کو اگر ہدایات دی گئی ہے، ورنہ وہی تو بالکل ایک ہی طریقے کی گئی ہے ہمیشہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ کبھی رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہی بولے نبیوں نے، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعونی کہا ہے. اللہ کے بندے بنو، ڈرو سے اللہ سے، میری اطاعت کرو. اس کے علاوہ تو کوئی انہوں نے کچھ نہیں بات کی، اور جو اللہ نے اتارا وہی انہوں نے بتایا. کہتے ہیں 164 میں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور رسولوں کو یقیناً ہم نے بیان کیا ان کو آپ پر من قبل پہلے سے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ،
اور کچھ رسول کے نہیں ہم نے بیان کیا ان کو آپ پر. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور اللہ نے کلام کیا ہے موسیٰ سے کلام کرنا. اب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ رسول, یہ رسول جمع آ رہی ہے, رسول جن کو ہم نے یقیناً بیان کیا آپ پر. اس سے پہلے بھی پچھلے اسکرپچرز میں بھی آئے, یا یہ قرآن میں بھی جو ہم یہ والی آیت پڑھ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا تذکرہ ہے نہیں جو گزرا ہے, ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ سے. اور ایسے بھی رسول اللہ کہہ رہے جن کو ہم نے نہیں بیان کیا آپ پر, سارے رسولوں کا نہیں آ رہے. لہذا یہ کوٹیشن جو ہم دے دیتے ہیں نا نبیوں کے حوالے سے کہ جو ہے وہ 1,24,000 پیغمبر ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بیان ہی نہیں کیے گئے آپ اور میرے اوپر, رسول کو نہیں بیان کیے گئے, کچھ بیان کر دیے کچھ نہیں بیان کیے, اس لیے میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اوتھینٹسٹی نہیں ہے. اور اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا, اور یہ کلام کو مخصوص کیا جا رہا ہے جیسے داؤد علیہ السلام کی زبور کو مخصوص کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبور تو پہلے لوگوں کو نبیوں کو دی گئی ہے, صحیفے دیے گئے زبور جن کو بولا جاتا ہے, لیکن زبور جو داؤد علیہ السلام کی تھی وہ الگ ہی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ زبور کے اندر جو ہے وہ بڑی حکمت کی باتیں موجود ہیں. اگر جو زبور جو لگتی ہے کہ یا اوتھینٹک ہے تو وہ الگ ہی چیز تھی جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی, اور عام زبور جو صحیفے دیے گئے وہ ایک الگ چیز تھی. اچھا, یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کلام کرنے کی بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی, بے شک میں نے آپ کو چنا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے, خاص طور پر چنے گئے. اور خیر اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیلز ہے, آگے پڑھتے ہیں. آیت نمبر 165 میں کہتے ہیں رسولا مبشرین, رسول خوشخبری دینے والے, و منذرین اور خبردار کرنے والے, اللہ یکون للناس تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر حجت, ان کوئی حجت بعد الرسل, رسولوں کے آنے کے بعد. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ غلبے والے حکمت والے. کہتے ہیں یہ جو سارے رسول ہیں خوشخبری دینے والے بھی ہیں منذر بھی ہیں, یعنی ان کے یہی جاب ہے, یہی کام ہے, خوشخبری دیتے ہیں, وارن کرتے ہیں, انذار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد. یعنی آپ کو یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو رسول نہیں آئے, اور اللہ غلبے والے حکمت والے. آیت نمبر 166 لیکن اللہ یشہد, لیکن اللہ گواہی دیتے, بما انزل الیک, اس کو جو اتارا ہے اللہ نے آپ کی طرف, انزلہ بعلمہ, اس کو اتارا ہے اپنے علم سے, والملائکۃ, اور فرشتے بھی یشہدون گواہ ہیں, وکفیٰ باللہ شہیدا, اور اللہ کافی ہے گواہی کے لیے. لیکن اللہ بھی گواہی دے رہے اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہے, اس کو اللہ نے اپنے علم سے, سب جانتے بوجھتے اتارا ہے, انجانے میں کوئی اچانک سے کوئی عام سی کوئی ایسی بات نہیں اتر گئی. نالج ہے اللہ کی, اور اللہ نے بڑے اس سے اتارا ہے, یعنی جو انسان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اتارا ہے, اپنے علم سے اتارا ہے, کسی اور کی پیچھے بیکنگ نہیں ہے نبی کے اوپر, اور نہ ہی نبی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. صحیح, فرشتے وہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان میں, اللہ کافی گواہی دینے کے لیے, کوئی گواہی دے نہیں دے, میں اکیلا بھی کافی ہوں. اب کیا گواہی, اگر دیکھا جائے تو گواہی کیا ہے, اللہ کے یہ جو ورڈز ہیں نا یہی گواہی ہے. اور میں اور آپ اللہ کو یہ نہیں بول سکتے جیسا کہ انہوں نے پیچھے کہا کہ اتارے کتاب آسمان سے. اللہ کہہ رہے میں گواہی دینے کے لیے کافی ہوں, تم کو گواہی نہیں دینی مت, تم, میں نے کتاب نہیں اتارنی آسمان سے. صحیح ہے. اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, اگر ہم کتاب اتار دیں گے صفوں میں اور یہ اس کو چھو کے بھی دیکھ لیں گے تو جو نہیں ماننے والے ہیں وہ لوگ کہیں گے یہ تو جادو ہے. نہیں ماننے نہیں مانو, اللہ کافی گواہی دینے کے لیے. تو آج اگر کوئی شخص آپ کی کوئی بات کو مانتا نہیں اور آپ کے پاس کوئی خاص ایسا پروف نہیں آپ دے سکو, آپ کہو اچھا میں گواہی دے دوں گا میں اس کے اوپر, کیونکہ میں نے اس کو جان لیا قرآن سے. ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ ہر بات کو ہی بتائیں گے, کیونکہ بہت ساری باتوں کے جوابات اس طرح نہیں ہوتے, وہ نظر آتے ہیں, وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. صحیح. اس کے بعد کہتے ہیں 167 میں ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کفر کرے, وصدوا عن سبیل اللہ, اور روکتے اللہ کے راستے سے, قد ضلوا, یقیناً وہ بھٹک چکے, ضلالا بعیدا, بہت دور کی گمراہی میں. کہہ رہے ہیں جو لوگ نہیں مان رہے, اللہ کے راستے سے روک رہے, جو آتا بھی ہے اس کو اس راستے میں روڑے اٹکا رہے, تو دراصل یہ تو بہت دور چلے گئے, ان کے اللہ معاف کرے ہدایت پر آنے کے چانسز بہت ہی کم ہو گئے ہیں دور کی گمراہی میں. 168 پہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وظلموا, اور انہوں نے ظلم کیا, لم یکن اللہ, نہیں اللہ لیغفر لہم, کہ ان کو بخش دیں, ولا لیہدیہم,
اور نہ ہی ان کے لیے ہدایت کریں گے طریقہ راستے کی، اللہ سوائے طریقہ جہنم، جہنم کے طریق کی، راستے کی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت ہی آسان۔ اب دیکھیں یہ رکوع جب سے سٹارٹ ہوا ہے رسولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، چھٹا پارہ ہم نے سٹارٹ کیا، اس کے اندر رسول اور اللہ کے درمیان فرق کرنے والے لوگوں کو حقیقی کافر کہا گیا ہے، حقیقتاً وہ کافر جو اللہ رسول کے درمیان فرق کرتے، اسی لیے کہا ہم نے تو وہی ایک ہی جیسی اتاری، کیا فرق ہے اس کے اندر۔ اچھا اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں جو لوگ اب بھی نہیں مان رہے، اچھا اس میں رسول حضرت عیسیٰ کا معاملہ اور عیسائیوں کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا مشکل قسم کا ہے۔ آج اکثریت دنیا کے اندر عیسائیوں کی ہے، اسی لیے اہل کتاب کے پاس جانا، خصوصاً عیسائیوں کے پاس چونکہ ان کی اکثریت ہے، ویسے تو یہودیوں کے پاس بھی جانا بہت ضروری ہے لیکن ان کے پاس جائے تو کام تو پھر ساتھ میں چلتا رہے گا، تو یہ ان کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اور وہ اہل کتاب جو بار بار اہل کتاب تو ان کو سنائے نہ جا کے آئے تھے جو اللہ اہل کتاب سے کہہ رہے، صحیح ہے، اس کو مسلمانوں کو اپنے آپ کو بڑا ایجوکیٹڈ کرنا چاہیے اس معاملے میں، تاکہ کبھی بھی اگر ان کا کوئی سامنے آئے کنفرنٹ ہو تو وہ اس کو بیان کر سکے، بتا سکے، صحیح۔ یہ گواہی مجھے اور آپ کو دینی ہے، یہ شہداء علی الناس، ہم اس طرح سے لوگوں پر گواہی دینے کا کام ہمیں اس طرح کا کرنا ہے۔ تو یہ یہاں پہ کہا پھر جو نہیں مانتا ہے، جو لوگ کفر کر رہے، دیکھیں ایک شخص تک بات ہی نہیں پہنچی تو وہ کیسے کفر کرے گا؟ کفر تو وہ کرتا ہے نا جس تک بات پہنچی ہے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وہ ظلم بھی کر رہا ہے، وہ حق مان رہا ہے اس کے باوجود، پھر اللہ ہے کہ اللہ ان کو نہ بخشیں گے اور نہ ان کو صحیح راستے کی ہدایت دیں گے، کیونکہ اس نے اپنا راستہ خود ہی ایسا چنا ہے۔ آج مسلمانوں کو قرآن کا پتہ ہے سر، ابھی بھی اگر وہ کفر کرے، ظلم کرے، حق مار رہے، اللہ کی آیتوں کا حق نہیں ادا کرے، ناقدری کر رہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ نہیں بخش سکتے ان کو، اب اللہ ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اور جس طریقے سے کہا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں؟ تو ایمان لانے کے بعد تو کفر جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ دور کی گمراہی میں لے جائے گا، جن تک نہیں پہنچی بات ان تک پہنچائے، اس کے بعد اگر وہ کفر کریں گے تو پھر اللہ ان کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 169 میں کہتے ہیں جو آپ نے پڑھ لی ترجمہ کہ سوائے کچھ نہیں ان کو جہنم کے راستے کی اللہ ہدایت دیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کتنے ناراض ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو جہنم کا راستہ دکھا سکتا ہوں میں، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ آیت نمبر 170 یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول، یقیناً آ چکے تمہارے پاس رسول، بالحق کی، حق لے کر، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لے آؤ بہتر ہوگا تمہارے لیے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کرو گے، فإن للہ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہے علم والے، حکمت والے۔ اب دیکھیں یہاں پہ انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے، رسولوں کی بات کر دی، کتنے رسول بیان کی، کتنے نہیں بھی بیان، یہ سب بتا دیا، اور ساری وہی ایک ہی ہے، یہ سب بتا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے انسانوں اب تمہیں کیا کرنا ہے، اب کس کو ماننا ہے؟ یقیناً تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، جو ہے نا پاس ہے، آ چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو ہم بول رہے لیکن آ چکے تھے، ایکچولی کیا آ چکے تھے، کیا بولا جا رہا ہے؟ یہ میں اور آپ کو بھی تو بولا جا رہا ہے، یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نا، پوری ناک سے اللہ کتاب پڑھ کے کہتے ہیں انسانیت سے، دیکھو رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، اب مان لو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اگر تم کفر کر رہے ہو ابھی بھی تو سن لو اللہ کا کچھ نہیں بگڑ رہا، اللہ کے لیے تو وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، تم اگر اللہ کے نہیں بھی بنتے تو اللہ کے ویسے بھی ساری چیزیں اللہ کی، اور کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے زبردستی کیا ایمان اسلام اور اچھے اعمال نہیں کروا سکتے تھے؟ کروا سکتے تھے نا، لیکن اللہ کو زبردستی کرنی نہیں ہے، تو اس لیے تمہاری مرضی جو چاہو کرو، اللہ علم والے، اللہ حکمت والے، اللہ کو سب معلوم ہے جو تم کر رہے، لیکن اللہ کی حکمت ہے۔ تو اب یہ کہ فائنلی یہ بات کہہ دی کہ اب انسانوں کو چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو اس کے بعد پھر کوئی چارہ نہیں، اور جو رسول کو مان رہے محمد کو رسول بھی مان رہے اور اس کے باوجود ان کا کفر کر رہے، یعنی وہ اللہ کی ان کی کتاب کو ہی نہیں سمجھ رہے، تو کیا فائدہ ہے؟ یعنی ماننا نہ ماننا برابر ہو رہا ہے نا وہ تو۔ آگے کہتے 171 میں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا